جب بھی گھر سے تھوڑا دور جاؤ تو واپس آ کر اپنی بیوی سے ہم بستری لازمی کرنا حدیث نبوی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سفر سے واپسی پر ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہم بستری کے شرعی آداب۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا پینا انسان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم کھانا اور پینا نہیں کریں گے تو ہمارا جسم اور صحت زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہ سکے گا۔ بالکل اسی طرح کھانے پینے کے بعد میاں بیوی کی شرعی ملاقات نہایت ضروری ہے۔ اس شرعی ملاقات کو مقررات ہم بہتری مجاع جماع یا میاں بیوی کا تنہائی میں محبت بھرا کام سر انجام دینا، جو بھی نام دینا چاہیں، درست ہوگا۔ جب آپ مقررات قائم کرتے ہیں تو آپ کو سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف جب آپ مہینوں تک مقررات نہیں رکھتے، اپنے ساتھی سے دور رہتے ہیں تو جسم اداس رہتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے، جسم بھاری بھاری اور چڑچڑاپن رہتا ہے۔ میاں بیوی اگر شرعی عذر کے بغیر مقررات میں جان بوجھ کر تاخیر کیے رکھیں گے تو پھر دوسروں میں دلچسپی بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھی کو ہم بستری کے لیے نہیں کہتے تو آپ کے درمیان فاصلے بڑھ سکتے ہیں۔ مرد حضرات یعنی شوہروں کو کام کے سلسلے میں یا کسی جاب کے سلسلے میں گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے۔ سفر کرتے آتے جاتے غیر محرم عورتوں پر نظر پڑ جاتی ہے۔ غیر محرم عورتوں پر مرد کی نظر کا پڑنا ان کی نظر کو گناہ گار نہ کر سکے۔ اس سے بچنے کے لیے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت دیکھی جو اپنی بیوی زینب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے وہ کھال کو دباغت دے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بشری ضرورت پوری کی، پھر اپنے صحابہ رضی اللہ کے پاس جا کر فرمایا، غیر عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے، لہذا تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھ لے تو اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، یہ کام اس کے دل سے وسوسے کو دور کر دے گا۔ آدمی جب سفر سے واپسی آئے تو اپنی بیوی کو اپنی واپسی سے آگاہ کر دے، بلکہ اپنے آنے کے صحیح وقت سے اس کو باخبر رکھے تاکہ بیوی شوہر کے لیے خود کو تیار کر لے اور اپنے آپ کو صاف ستھری بنا لے، خوشبو لگا لے، بن سنور لے۔ اور مرد کے لیے مشروع ہے کہ سفر سے واپسی آ کر اپنی بیوی سے جماع کرے، خاص طور پر جب لمبے سفر سے واپس ہوا ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے گھر واپسی بھی ہو جائے تو اچانک رات کو گھر واپس نہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی رات کو سفر سے آئے تو راتوں رات اپنی بیوی کے پاس نہ جائے جب تک بیوی اپنے بال وغیرہ صاف نہ کر لے، عورت کنگھی چوٹی نہ کر لے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، آدمی اپنے گھر والوں کے پاس راتوں رات آئے کہ اچانک ان کے پاس پہنچ جائے یا ان کا برا حال دیکھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر سے واپسی ہوتے تھے تو اپنے بعض صحابہ سے فرماتے تھے کہ ابھی ٹھہرو، رات ہونے دو تاکہ پر گندہ حال عورت کنگھی چوٹی کر لے، شوہر سے زیادہ دن الگ رہنے والی عورت اپنے بال وغیرہ صاف کر لے، پھر تم ان سے صحبت کرنا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں نمایاں فرمایا ہے، جو شخص اپنی بیوی کے پاس لمبی غیر حاضری کے بعد ان کو بتائے بغیر آ جاتا ہے وہ اکثر ایسی چیزوں سے دوچار ہوتا ہے جو اسے بری لگتی ہیں۔ یا تو اپنی بیوی کو بغیر صاف صفائی رکھے اور مطلوبہ زیب و زینت سے خالی پاتا ہے تو یہ بات زوجین کے درمیان نفرت کا باعث بنتی ہے، اور اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تاکہ عورت اپنے بال صاف ستھرے کر لے، کنگھی کر لے، گندگی دور کر کے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت سے اس حالت میں معاشرت کرنا مکروہ ہے جب
وہ غیر منظم ہو، تاکہ شوہر عورت کی کسی ایسی بات کو نہ دیکھ سکے جس سے اسے نفرت پیدا ہو یا اچانک گھر آ جانے سے ممکن ہے وہ بیوی کو غیر پسندیدہ صورت میں دیکھے، جبکہ شریعت تاکید کرتی ہے کہ پردے کی یہ سب باتیں چھپی رہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شوہر گھر والوں کو بری حالت میں دیکھے یا ان کی کمزوریوں سے باخبر ہو جائے، اسی لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے آنے کی خبر گھر والوں کو دے دے کہ وہ فلاں دن فلاں وقت گھر پہنچے گا، تاکہ اس قسم کی ممنوع باتوں سے پالا نہ پڑے۔ یہ بھی مناسب ہے کہ عورت زیب و زینت کر کے شوہر کو اپنی طرف مائل کر لے، تاکہ اس سے نفرت نہ ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر عورت شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہ کرے تو اس کے نزدیک ہو جائے گی، اس کی نظر سے گر جائے گی۔ تو یہ صحیح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہی کرتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، دیکھا کہ وہ چاندی کے چھلے پہنے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے بنوایا ہے تاکہ آپ کے لیے بناؤ سنگار کروں۔ عورت کا آداب اور اس کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ ہر موقع پر اپنی فطری اور خلقی شرح حیا کو اپنائے رکھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی اپنی اہلیہ سے مشاورت کرے تو اسے چاہے کہ اس کا حق ادا کرے۔ جب عورت کی حاجت پوری ہونے سے پہلے وہ اپنی حاجت پوری کر لے تو علیحدہ ہونے میں جلدی نہ کرے، حتیٰ کہ عورت بھی اسی طرح اپنی حاجت پوری کر لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہم کھیلنے سے پہلے مشاورت کرنے سے روکا ہے۔ میاں بیوی کا باہم ایک دوسرے کو بوسہ دینا، چومنا یہ نہ تو دور جدید کی اختراع ہے نہ مغربی عادات میں سے ہے، بلکہ یہ تو اسلامی طریقہ ہے جس پر ہر دور کے مسلمان کار آباد رہے ہیں۔ بلکہ اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بیوی کا بوسہ لینے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ وضو۔ مشاورت کی ابتدا چھیڑ چھاڑ اور بوسہ کنار سے ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی پر مثل جانور کے نہ پڑ جائے، بلکہ دونوں کے درمیان پہلے کوئی قاصد ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول قاصد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات چیت اور بوسہ۔ اس حدیث کی بنا پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حیا علوم میں لکھتے ہیں کہ جب شوہر خواہش پوری کر چکے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اس بات کا مزہ دے کہ وہ اپنی خواہش پوری کر لے۔ اسی لیے بعض اوقات عورت کو دیر سے انزلاء ہوتا ہے، اسی لیے اس موقع پر اس سے علیحدگی اختیار کر لینا اس کو ایذاء کا سبب بنتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو منافرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو، جس میں عورت کے ساتھ سفر سے واپسی پر ہم بستری کے عمل کو کیوں لازم قرار دیا ہے، مختلف حدیث کی روشنی میں آپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو تو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، تاکہ آپ کے دوست احباب کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔